مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ تراویح کی نماز کیا کام کرنا ہے بھائی؟ اور تراویح 20 رکعتیں ہیں، 8 رکعتیں بولو نہیں۔ حضرت عمر سے 2 روایتیں، ایک 8 والی اور ایک 20 والی، کہ حضرت عمر نے کتنی دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، کوئی بے غبار حدیث میں ہمیں اس کا تذکرہ نہیں ملتا، بس اتنا ہے کہ 3 دن پڑھی ہے، بس کتنی پڑھی ہے ہمیں نہیں پتا۔ یہ ہمیں حضرت عمر کے عمل سے پتا چلتا ہے، کیونکہ حضرت عمر بدعتی بولو نہیں ہو سکتے، کیونکہ انہوں نے جب جماعت سے 20 رکعتیں پڑھائی ہیں حضرت عمر نے، تو اس کا مطلب نبی نے ان 3 دن میں کتنی پڑھی تھیں۔ اور ایک ضعیف روایت میں اس کا تذکرہ بھی ہے کہ نبی نے 20 رکعتیں پڑھی ہیں۔ تو ضعیف روایت کی تائید جب خلفائے راشدین کے عمل سے ہو گئی تو وہ ضعیف بھی عملاً کیا بن گئی؟ صحیح بن گئی ہے وہ۔ تو حضرت عمر سے 2 ہیں، 8 بھی اور 20 بھی۔ 8 والی پر امت نے کسی امت نے عمل ہی نہیں کیا، کیونکہ وہ بالاتفاق مضطرب ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے، سند کی وجہ سے نہیں بلکہ مضطرب، کیونکہ جو راوی حضرت عمر سے 8 بیان کر رہا ہے وہی کتنی بھی بیان کر رہا ہے؟ 20 بیان کر رہا ہے۔ اور جب ہم صحابہ کے دور میں دیکھتے ہیں تو ہمیں سب جگہ 20 نظر آ رہی ہیں، 8 کہیں بھی نظر نہیں آ رہی۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت عمر نے 8 شروع کی ہوں اور کوفہ، بصرہ، دمشق، شام، مصر سب جگہ 20 ہو رہی ہوں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر سے جو 20 والی روایت ہے وہ صحیح ہے، 8 والی صحیح نہیں ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ موطا امام مالک میں ہے 8 رکعتوں والی، جو امام مالک نے نقل کی ہے، لیکن امام مالک خود 8 کا فتویٰ نہیں، وہ خود 20 سے زیادہ کے قائل ہیں، وہ تو 20 کے بھی نہیں 36 کے قائل ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کتاب کا مؤلف 8 والی ذکر کر رہا ہو مگر خود اس روایت کو وہ اس پر عمل نہ کر رہا ہو؟ ان باتوں کا کسی اہل حدیث عالم کے پاس جواب نہیں ہے۔ ترمذی میں ایک روایت پیش کی جاتی ہے امام احمد بن حنبل سے، یہ روایت ہے کہ اس میں کوئی مخصوص عدد ثابت نہیں ہے، جتنی چاہے پڑھ لو، لیکن امام احمد کی جو اپنی اصل کتابیں فقہ کی، اس میں امام احمد کے شاگرد جو امام احمد سے ذکر کرتے ہیں وہ ذکر کرتے ہیں امام احمد بن حنبل کے نزدیک بھی 20 رکعتیں مختار ہیں۔ سمجھ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تبھی فقہ حنبلی میں تراویح کی رکعتیں کتنی ہیں؟ 20۔ اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک بھی لوگ، پتہ ہے مجھ سے کیا کہتے ہیں لوگ، جو ہے نا کہتے ہیں کہ یار آپ ان حدیثوں کا انکار کر رہے ہو جس میں 8 آتا ہے۔ 8 والی جو بخاری کی حدیث ہے نا، اس کا تراویح سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بخاری میں آتا ہے نبی رمضان اور غیر رمضان میں 8 پڑھتے تھے، اس کا تراویح سے کوئی تعلق، وہ تو غیر رمضان میں بھی تھی۔ اتنی سینس نہیں ہے یار، آپ ہمیں قرآن و حدیث سکھا رہے ہو اور ہمیں اپنا مقلد بنا رہے ہو، اتنے بڑے بڑے مجتہدین کی تقلید چھوڑ کے۔ میں لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں، ایک قرآن و حدیث وہ ہے جو ابو حنیفہ، شافعی، مالک اور احمد بن حنبل نے سمجھا، اور ایک قرآن و حدیث وہ ہے جو 15ویں صدی کے مولوی سمجھ رہے ہیں۔ کس کی فہم زیادہ صحیح ہوگی؟ بولو بھائی۔ ایک قرآن وہ ہے جو انجینئر بیان کر رہا ہے حدیث، ایک حدیث کی تفصیل وہ ہے جو امام مالک بیان کر رہے ہیں، ابو حنیفہ بیان کر رہے ہیں، جن کی 80 ہجری میں پیدائش ہوئی ہے، تابعین میں سے ہیں، جو امام شافعی بیان کر رہے ہیں۔ تم امام شافعی کو چھوڑ رہے ہو، تم امام ابو حنیفہ کو چھوڑ رہے ہو، تم امام مالک کو چھوڑ رہے ہو، تم احمد بن حنبل جیسے محدث اور فقیہ جو امام بخاری کے استاذوں میں ہیں، ان کو چھوڑ کر فالو کس کو کر رہے ہو؟ انجینئر کو۔ اور تم کہہ رہے ہو ہم صرف قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، ہم کسی اور چیز کو نہیں مانتے۔ تم قرآن و حدیث کو نہیں مانتے میرے بھائی، تم مقلد ہو، اندھے مقلد ہو۔ تم قرآن و حدیث کی اس تشریح کو مانتے ہو جو انجینئر کر رہا ہے، اس تشریح کو نہیں مانتے جو احمد بن حنبل کر رہے ہیں، جو ابو حنیفہ کر رہے ہیں، جو امام مالک کر رہے ہیں، جو امام شافعی کر رہے ہیں۔ یہ بڑے بڑے تابعین، تبع تابعین، مجتہدین جن کو پوری امت نے فالو کیا ہے۔ تو 8 رکعت کی جو موطا امام مالک کی حدیث ہے، اس 8 رکعت پہ امام مالک نے فتویٰ نہیں دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حدیث مضطرب ہے، اس میں راوی ایک بیان پہ ٹکتا نہیں ہے، کہیں 20 بیان کرتا ہے، کہیں 8۔ جب راوی کے بیان میں تضاد ہو تو حدیث مضطرب ہونے کی وجہ سے رد ہو جاتی ہے۔ اور میں آخری بات کر کے بیان کو ختم کرتا ہوں، یہ جو تراویح کا لفظ ہے یہ 8 رکعتوں پہ فٹ ہی نہیں بیٹھتا ہے۔ اس کا بھی میں جواب سوال کر رہا ہوں لیکن کوئی جواب نہیں دے رہا۔ دیکھو اپنی مرضی کے سوال بنا کے جواب دے دیا کرو تو لوگ واہ واہ کریں گے۔ آپ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، میں جو بیانات میں اعتراض کرتا ہوں نا اس کا جواب نہیں مجھے ملتا،
خود سے اعتراض بنا کے کیا کر دیا جاتا ہے؟ جواب. جیسے میں نے بتایا تھا کہ حرم میں 4 مصلے تھے, حنفی, مالکی, شافی, حنبلی, 4 مصلے تھے نا کئی سو سال تک, جو کہ نہیں ہونے چاہیے, ایک ہی ہونا چاہیے تھا مصلی. تو لوگوں نے اعتراض کیا 4 مصلے تھے حرم میں, یہ دیکھو کتنا غلط, یہ حنفی مالکی ایسے ہوتے ہیں. تو میرا سوال یہ تھا کہ 5واں کیوں نہیں تھا اس وقت؟ اس کا مطلب 5واں فرقہ وجود میں آیا ہی نہیں تھا, وہ اب پیدا ہوا ہے. وہ ٹھیک ہے 4 غلط تھے, لیکن اس غلط کو بھی صحیح ان 4 میں سے ایک نہیں کیا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں بھئی ایک امام ہونا چاہیے, 4 الگ الگ جماعتیں نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس کا مطلب 700 سال تک امت یہ سمجھتی رہی کہ اہل سنت والجماعت کے 4 نمائندے ہیں, 4 مکتب فکر, 5واں کوئی تھا ہی نہیں, لہذا اس کا کوئی مصلی تھا ہی نہیں. تو سوال یہ تھا, لیکن جب سوال یہ پوچھا جائے تو ایسے جواب ملتا ہے کہ وہ سوال ہی پی جاتے ہیں. سوال یہ جواب یہ دیا کہ غلط ہو رہا تھا, یہ بدعت ہے, اور یہ بدعت ہے, یہ ناجائز ہے. تو ہم کب کہہ رہے ہیں کہ صحیح تھا بھائی وہ؟ لیکن یہ پوری دنیا میں نہیں ہو رہا تھا, یہ صرف حرم میں ہو رہا تھا. اور اس کو ختم بھی حنبلیوں نے کیا ہے کہ نہیں جی امام ایک ہونا چاہیے, سارے چاہے حنفی ہو شافی ہو اس امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو سوال یہ تھا کہ 700 سال یا 400 سال تک امت کی نمائندگی ان 4 مکاتب فکر نے کی ہے حرم میں, 5ویں نے کوئی اپلیکیشن بھی نہیں دی. اس کا مطلب 5واں تھا ہی نہیں. اور جو آپ یہ مختلف الفاظ بیان کرتے ہو کہ امام احمد بن حنبل اہل حدیث تھے, فلاں میں اہل حدیث تھے, تو امام احمد بن حنبل اگر اس طرح کے اہل حدیث تھے تو پھر امام احمد بن حنبل کے فالوورز کو اہل حدیث کیوں نہیں کہا جاتا ہے, حنبلی کیوں کہا جاتا ہے؟ نہیں آ رہی بات میرا خیال. یہ ایسے ہی ہے جیسے جماعت المسلمین والے کہتے ہیں کہ ہم نبی کے دور سے ہیں, اور پھر بخاری میں دکھاتے ہیں جماعت المسلمین کے الفاظ. او بھائی یہ والی جماعت المسلمین نہیں تھی, یہ تو باقاعدہ آپ نے رجسٹر کروائی ہے 1975 میں. وہ جماعت المسلمین صحابہ کو جماعت المسلمین کہا گیا ہے. تو یہ جو اہل حدیث کا لفظ ہمیں پرانے وقتوں میں ملتا ہے, یہ محدثین کے لیے ملتا ہے, یہ کسی مخصوص فرقے کے لیے نہیں ملتا. پھر بھی میں اہل حدیث کو اہل سنت میں داخل سمجھتا ہوں, میں پھر بھی ان کو نہیں کہتا کہ جہنم میں جائیں گے, لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ کم از کم اس چند 100 سال پہلے آپ پیدا ہوئے ہیں, آپ کی جماعت وجود میں آئی, ہم پھر بھی آپ کو گلے لگانے کے لیے تیار ہیں, اور ہم صدیوں سے چلے آ رہے ہیں. آپ ہمیں کیا کر رہے ہو؟ آپ ہمیں گمراہ لوگوں میں داخل کر رہے ہو. تو اسلام بہت پہلے بر صغیر میں آیا ہے, جس شکل میں آیا ہے وہی شکل ٹھیک ہے, بات کی چیزوں پر اعتماد نہیں ہوتا ہمیں. تو میں ایک بات کر کے بیان کو ختم کرتا ہوں. یہ جو 8 کا لفظ ہے نا, تراویح کا لفظ ہے, یہ 8 رکعتوں پر صادق بولو نہیں آتا. بہقی کی حدیث ہے اور بھی روایتیں اس بارے میں کہ اسلاف جب تراویح کی نماز پڑھا کرتے تھے, اسلاف سے مراد صحابہ تابعین, تو 4 رکعتوں کے بعد آرام کیا کرتے تھے. تو اس لیے 4 رکعت کو ترویحہ کہا گیا. کیا کہا گیا؟ ترویحہ. روح سے نکلا ہے, روح. استراحت کا لفظ سنا ہے آپ لوگوں نے؟ آرام. استراحت کسے کہتے ہیں؟ آرام. ترویح آرام دینا. راحت, راحت کا لفظ تو اور آسان ہے نا. ارے راحت کا لفظ نہیں سنا؟ راحت کسے کہتے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں وہ اسے کہتے ہیں, ہمارے محلے میں رہتی ہے. راحت کہتے ہیں آرام, ریسٹ. استراحت, راحت. روح یروح ترویحا, باب تفعیل میں جب جاتا ہے آرام دینا. تو ترویحتن, کیونکہ 4 رکعتوں کے بعد آرام کرتے تھے تو ان 4 رکعتوں کو کیا کہا گیا؟ ایک ترویحہ, یعنی ریسٹ ہے اس کے بعد. اب ترویحہ کا جو لفظ ہے نا, 4 رکعتوں کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ ریسٹ. اٹ از کالڈ ترویحہ. سب کو پتہ ہے 4 رکعتوں کو ترویحہ کہتے ہیں. 2 ترویحوں کو عربی میں کہیں گے ترویحتان. کیا کہیں گے؟ جیسے رجل کا معنی ایک آدمی, رجلان 2 آدمی. عربی میں 2 کے لیے الگ لفظ استعمال ہوتا ہے, 2 سے زیادہ کے لیے الگ. تو اگر یہ 8 رکعتیں ہوتی تو ان کو محدثین تراویح نہ کہتے بلکہ ترویحتان کہتے یا ترویحتین کہتے. کیا کہتے؟ 2 ترویحیں. اور ان کے بیچ میں ویسے بھی ریسٹ کی ضرورت پڑتی نہیں, ٹھیک ہے نا. 4 رکعت کے بعد امام بیٹھتا, بولتے چل بھائی آگے جلدی کر, جانا بھی ہے گھر میں ہم نے. تو ترویحتین کہتے, ان کو محدثین تراویح نہیں کہتے. اور تراویح کا لفظ ہے جمع. عربی میں جمع کم سے کم افراد کتنے ہوتے ہیں اس کے؟ 3. تو کم سے کم 12 رکعتیں ہونی چاہیے. لیکن تراویح بھی جمع کثرت ہے, جمع قلت. کثرت جمع اقصا کہتے ہیں جو بہت زیادہ جمع ہو.
تو پتہ چلا 4 رکعتیں کافی زیادہ ہیں تو ان کو تراویح کہا جائے گا. 4 رکعتیں تھوڑی سی بھی ہو تو ان کو تراویح. 4 رکعتیں اگر 3 دفعہ آئیں گی تو اس کو بھی علی وجہ الکمال ہم پورے طور پر تراویح کا لفظ اس پہ صادق نہیں آئے گا. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ سمجھ میں سب آ رہی ہے, لیکن گھننے بن جاتے ہیں, گھماتے ہیں. اب دیکھیں نا یوٹیوب پہ اس کا جو بیان آئے گا نا اس میں گھمایا ہوا ہوگا, اس میں گھمایا یہ اپنی طرف سے نکالا ہوا ہے. اپنی طرف سے نہیں بھائی, بہقی کی حدیث ہے, مصنف ابن ابی شیبہ کی روایتیں ہیں, آپ دیکھ لو. اس میں لوگ کہتے ہیں حوالہ کیوں نہیں دیا مفتی صاحب نے. آپ انکار کرو, میں حوالہ دوں گا انشاءاللہ. آپ انکار کرو کہ ایسا نہیں ہے, ہم ٹائم بچا رہے ہیں اپنا. وہ مجھے کہہ رہے تھے نا اس بحث میں کہ مفتی صاحب آپ دلیل دو, جو دعویٰ کرے دلیل اس کے ذمے ہے. میں نے کہا دلیل اس کے ذمے اس وقت ہے جب سامنے والے دعوے کا انکار کرے. میں نے ستار بھائی کو میں نے کہا کہ ستار بھائی تم نے 1 لاکھ روپے لیے ہیں. ستار بھائی کہہ رہے ہیں نہیں, ہاں لیے ہیں. تو مجھے کیا ضرورت ہے میں گواہ پیش کروں کہ دلیل دوں؟ وہ مان رہا ہے. تو یہ سب مانتے ہیں. یہ تو علماء جس نے بھی حدیث کی کتابیں پڑھی ان کو پتا ہے کہ ترویح کا لفظ اس لیے لکھا ہوا ہے اس میں. تو اسلاف سے مسجد نبوی میں حرم میں ایک رمضان بھی ایسا نہیں گزرا جب سے حضرت عمر نے 20 رکعتیں شروع کرائی ہیں کہ 20 رکعت سے 1 رکعت بھی کم ہوئی. زیادہ تو ہوئی ہیں, کم بولو نہیں ہوئی ہیں. 1 رکعت. امت اتنی بڑی گمراہی پر 1400 سال سے جمع ہو گئی. تو میرے بھائی جو آپ سے قرآن و سنت کے نام پہ بات کرے نا اسے بولے بھائی ٹھیک ہے میں قرآن و سنت ہی کو مانتا ہوں, مگر قرآن و سنت کی وہ تشریح جو ان مجتہدین نے کی ہے اس کو مانوں گا. جو 15ویں صدی کے مولوی کر رہے ہیں تشریح, میں اس کو بولو نہیں, چاہے وہ سعودی ہوں. لوگ کہتے ہیں سعودی عرب میں 8 رکعتیں ہر جگہ ہو رہی ہیں. سعودی عرب میں آج ہو رہی ہیں, 100 سال پہلے کے سعودی عرب میں 8 رکعتیں کہیں بھی نہیں ہوتی تھی. تو یہ کوئی سعودیوں کا کلمہ تھوڑی ہم نے پڑھا ہے کہ جو سعودی عرب میں تو بہت سے لوگوں کی داڑیاں نہیں ہوتی. تو کیا مطلب داڑھی کا انکار کر دو گے آپ؟ تو ہم نے فالو کرنا ہے امام مالک کو, امام احمد بن حنبل کو, امام شافعی کو. یہ بڑے بڑے محدثین تھے, مجتہدین تھے. خلفائے راشدین کو, خلفائے راشدین کے دور میں کوئی ایک روایت دکھا دو 8 رکعتوں والی, کوئی ایک روایت. ہاں جو حضرت عمر سے موطا میں منقول ہے اس کا جواب میں نے دے دیا. اس کے علاوہ کہیں دکھا دو کہ بصرہ میں, کوفہ میں, دمشق میں, صحابہ تابعین کے دور میں رمضان میں 8 رکعتوں سے جماعت سے نماز کسی نے پڑھی ہو. تو نہیں ہے کچھ بھی اس میں. تو اس لیے جو طریقہ صدیوں سے تواتر کے ساتھ چلا آ رہا ہے وہ کتنی رکعتوں کا ہے؟ 20 رکعتوں کا. رمضان میں آپ مسجد میں جب تشریف لائے تو صحابہ سمجھ گئے کہ یہ اپنی نماز نہیں ہوگی بلکہ اس میں ترغیب دی جا رہی ہے کہ جماعت ہوگی. صحابہ کی اتنی حرص, اتنے لوگ اکٹھے ہو گئے, 3 دن تک آپ آتے رہے, اتنا مجمع اکٹھا ہو گیا کیونکہ نبی کے پیچھے کون نماز چھوڑے گا بھائی. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خطرہ ہوا کہ یہ نماز تم پہ فرض نہ ہو جائے, تمہارے شوق کو دیکھتے ہوئے فرض ہو جائے گی تو مشکلات پیدا ہو جائیں گی, لہذا آپ نے ختم کر دی وہ. لیکن جو صحابہ جن میں تفقہ, جن میں بصیرت تھی, وہ سمجھ گئے کہ نبی چاہتے ہیں کہ یہ نماز لوگ پڑھیں, لیکن آپ اس کو 5 نمازوں کی طرح فرض کرنا نہیں چاہتے. لیکن چاہت ہے, ورنہ 3 دن بھی نہ پڑھتے نا. صحابہ نے دیکھ لیا کہ نبی کی یہ کیا ہے, بولو چاہت. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا صحابہ مسجدوں کا رخ کرتے. حالانکہ تہجد صحابہ گھر میں پڑھا کرتے تھے, مسجدوں میں نہیں پڑھا کرتے, اور تہجد میں بڑی بڑی جماعتیں نہیں ہوتی تھیں. صحابہ سمجھ گئے کہ یہ نبی کیا چاہتے ہیں, اس نماز کو امت میں رائج کرنا چاہتے ہیں. اس وقت صحابہ نے اس کو الگ سے کوئی نام نہیں دیا تھا, الگ سے کوئی نام نہیں دیا تھا, بس قیام اللیل رات کی نماز ہے, رمضان میں جماعت سے ہوگی. ایسی صحابہ کرام کی حرص تھی اس نماز میں, کیونکہ بدعت نہیں تھی, کیونکہ دیکھ چکے تھے نا نبی کر چکے ہیں, کہ حضرت ابو بکر کے دور میں سب جماعتوں میں بٹے ہوئے ہوتے تھے. سارے صحابہ چونکہ حافظ نہیں تھے, حضرت ابو بکر, عمر, علی, عثمان, چاروں صحابہ رضی اللہ عنہم یہ حافظ تھے. ان کو مسجد میں جماعت سے پڑھنے کی ضرورت بولو نہیں تھی, کیونکہ
تراویح کا بڑا مقصد ایک یہ ہے کہ جس کو قرآن یاد نہیں ہے وہ حافظ کے پیچھے قرآن سن کر اپنے قرآن کا دور مکمل کر لے. حضرت عمر یہ نماز گھر میں پڑھا کرتے تھے, اور علماء کہتے ہیں کہ جس کو قرآن یاد ہو اس کے لیے خود سے تراویح پڑھانا یہ کسی کے پیچھے پڑھنے سے بہتر ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ میں. ابھی تو آپ کے اچھے بھی سمجھیں گے انشاءاللہ. آواز گونج تو نہیں رہی نا؟ گونج رہی ہے, بہت گونج رہی ہے یار. کچھ کرو یار اللہ کا واسطہ, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. رمضان آتے ہی ٹینشن اسٹارٹ. تو جو حافظ ہے نا, حافظ جو خود پورا قرآن پڑھ سکتا ہے, اسے چاہیے اپنی الگ جماعت کرائے, الگ جماعت, تاکہ اس کا قرآن کیا ہو جائے, پورا ریپیٹ ہو جائے. جو حافظ نہیں ہے وہ حافظ کے پیچھے پڑھیں. صحابہ یہی کیا کرتے تھے. نبی نے فرمایا نا 73 فرقوں میں سے جنتی کون ہے؟ جو میرے اور صحابہ کے طریقے پر. تو صحابہ کیا کرتے تھے. حضرت ابو بکر کے دور میں جو قاری اچھا لگتا کہ بھئی آپ زیادہ اچھا پڑھتے ہو, چلو بسم اللہ کرو, آگے کھڑے ہو, ہم آپ کے پیچھے نیت باندھتے ہیں. یہ رمضان کے علاوہ یہ کام نہیں ہوتا تھا. اگر رمضان کے علاوہ ہوتا نا, حضرت ابو بکر روکتے, بدعت کہہ کے روکتے اس کو کہ یہ تم نے کیا شروع کر دیا نیا کام. حضرت ابو بکر کے دور میں تراویح کی نمازیں ہوئیں, لیکن سب نے اخپل طریقے سے پڑھی ہے. جماعتیں ہوئیں, ایک مسجد میں کئی جماعتیں ہوتی تھی. بھائی مجھے یہ والا قاری پسند ہے, اس کی آواز اچھی ہے, چلو بھائی آ جاؤ. مجھے وہ والا اچھا لگ رہا ہے, اس کی آواز اچھی ہے, چل بھائی میں اس کے پیچھے پڑھوں گا, آپ اس کے پیچھے پڑھیں. بعض لوگ اسپیڈ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, آواز کے بجائے کس کو دیکھتے ہیں؟ بھائی فلاں کی اسپیڈ تیز ہے, ہم اس کے پیچھے پڑھیں گے. امید ہے صحابہ تو یہ نہیں کرتے ہوں گے اسپیڈ, ٹھیک ہے نا, وہ کون زیادہ اچھا پڑھتا تھا. تو حضرت ابو بکر کے دور میں جتھوں کی شکل میں کئی جماعتیں مسجد میں ہو رہی ہیں. یہ رمضان کے علاوہ نہیں ہوتی تھی. ہوتی تو روکتے ان کو نا حضرت عمر کے, بھی کیا بدعت شروع کر دی ہے. لیکن حضرت ابو بکر نے ان کو روکا نہیں, کہ جانتے تھے کہ نبی سے یہ ثابت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا, آپ رمضان میں مسجد میں آئے رات کے وقت, دیکھا کوئی ادھر نماز پڑھ رہا ہے جماعت سے, کوئی ادھر پڑھ رہا ہے, کوئی ادھر پڑھ رہا ہے, ایک رونق مسجد میں. حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ ایک امام کے پیچھے جمع ہو جائیں تو کتنا اچھا ہو. ہر آدمی اخپل طریقے سے کیوں پڑھ رہا ہے بھائی؟ مسجد میں کیا ہونا چاہیے بولو؟ ایک امام, ایک بڑی جماعت ہو نا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی راتوں میں جو 3 دن تراویح پڑھی, وہ مسجد کو ایک رونق دی ہے, اور وہ ایک امام تھے اور ان کے پیچھے سب نے نماز پڑھی ہے. تو مسجد کی رونق اس میں ہے کہ ہر آدمی اخپل طریقے سے کسی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے بجائے ایک امام کے پیچھے بولو نماز پڑھے. وہ دن اور آج کا دن مسجد حرام میں بھی اور مسجد نبوی میں بھی ایک ہی امام کے پیچھے تراویح ہوتی چلی آ رہی ہے. جتنی رکعتیں حضرت عمر نے حکم دیا تھا نا امام کو پڑھائے, نہ ان رکعتوں میں کمی بیشی ہوئی اور نہ اس طریقے میں کمی بیشی ہوئی جو طریقہ حضرت عمر نے شروع کیا تھا. اب اس میں علماء 2 حصوں میں بڑھ گئے. بعض علماء نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ایک امام کے پیچھے لوگوں کو جمع کیا تو اصل حکم یہ نہیں تھا, اصل یہ تھا کہ ہر آدمی اپنی الگ جماعت کرا سکتا ہے. لہذا ان علماء نے کہا, جیسے کہ بعض سعودی عرب کے علماء کی رائے ہے, کہ آج بھی تراویح میں مسجد میں 2 جماعتیں جائز ہیں. یہ بعض علماء کی رائے ہے کہ بھئی حضرت ابو بکر کے دور میں کتنی جماعتیں ہوتی تھیں؟ بہت سی جماعتیں ہوتی تھیں. لیکن جمہور کا قول یہ ہے, جس میں حنفی بھی شامل ہیں, حنفیہ, کہ ٹھیک ہے ہوتی تھیں, لیکن جب حضرت عمر نے اس کو ختم کر دیا اس سسٹم کو, اور باقی تمام خلفائے راشدین نے, حضرت عثمان, حضرت علی نے دوبارہ وہ 2 جماعتیں شروع, 2 یا زیادہ جماعتیں نہیں بلکہ ایک امام کے پیچھے, تو اب
حضرت عمر کے فیصلے کے بعد ایک مسجد میں تراویح کی ایک سے زیادہ جماعتیں جائز بولو نا نہیں ہے. کیوں جائز نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میری اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو. بات سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال. تو جنہوں نے خلفائے راشدین کی سنت کو نبی کے کہنے پہ لازم پکڑا وہ مسجد میں کتنی جماعتیں کرتے ہیں؟ ایک. اور اس میں رونق بھی ہے. اور بعد کے خلفائے راشدین نے حضرت عمر کے اس کارنامے کو بہت سراہا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ مسجد نبوی میں نکلے رمضان میں، دیکھا ایک امام کے پیچھے لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں. فرمایا اللہ عمر کی قبر کو نور سے بھر دے او کما قال، کہ اس نے ہماری مسجدوں کو رونق بخش دی. مجمع بڑا ہو گیا نا تو اس میں مسجد میں کیا ہوتی ہے؟ رونق. ہر آدمی اخپل طریقے سے پڑھ رہا ہو، دو ادھر پڑھ رہے ہو، دو ادھر، ان کی آوازیں بھی آپس میں کیا ہوں گی؟ ٹکرائیں گی. پھر لوگوں میں بحث بھی ہوگی، وہ والا زیادہ اچھا پڑھ رہا ہے، وہ اس کی اسپیڈ بہت تیز ہے، آ جا ادھر آ جا. ہوتا ہے نا ایسے. ہمارے یہاں تو یہ پھڈا شروع ہو جاتا ہے نا، ابے وہ آدھے گھنٹے میں ایسے پورا اسپیڈ سے بھاگا ہے تو ابھی کیا کر رہا ہے. مسجدوں میں نا یہ مقابلے ہوتے ہیں. تمہارے یہاں تراویح کتنے بجے ختم ہوتی ہے؟ بتا 10 بجے. ابے تمہارے یہاں 10، ہمارے یہاں تو 9:45 پہ ختم ہو جاتی ہے. ایسا فخر کرتے ہیں جیسے 15 منٹ بچا کے پتہ نہیں یہ کیا کوئی بزنس کریں گے، کروڑوں روپے کمائیں گے اس میں. تو بہت صحابہ کرام مسجدوں کو کیا کر دیا کرتے تھے؟ بھر دیا. انہوں نے نام نہیں دیا اس کو تراویح کا، لیکن وہ یہ جانتے تھے کہ یہ ایک ایسی نماز ہے جو رمضان کے ساتھ خاص ہے، اس اسٹائل میں ہوگی، اتنی رکعتیں ہوں گی. پھر بعد میں اسلاف نے اس کو تراویح کا نام دے دیا کہ بھئی الگ نام دے دو. نام دینے پر نہ اللہ کی طرف سے کوئی پابندی نہ گورنمنٹ کی طرف سے. نام کیوں دیا تراویح کا وہ میں بیانات میں بہت دفعہ بتاتا رہتا ہوں. ترویحہ 4 رکعتوں کے بعد ان کی عادت تھی تھوڑا آرام کرنے کی، تو 4 رکعتوں کو ایک ترویحہ کہا، اور تراویح کئی دفعہ 4 رکعتیں، اس لیے 8 رکعتوں پر تو یہ لفظ بیٹھتا ہی نہیں ہے. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب کوفہ چلے گئے، جب حضرت عمر نے تراویح شروع کروائی نا تو مکہ میں، بصرہ میں، کوفہ میں، دمشق میں یہ خبریں پھیلنا شروع ہو گئیں. بھئی خلیفہ راشد نے سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا ہے. پوری دنیا میں صحابہ جہاں جہاں بھی گئے رمضان میں سارے مسجدوں میں آ کے جماعت سے نماز شروع کرتے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رمضان کا چاند نظر آتا ہی کوفہ میں اپنے گھر والوں کو بھی، بچوں کو بھی، اپنے ازواج کو بھی، عورتوں کو بھی لے کے مسجد میں آیا کرتے تھے. ان کے شاگرد بھی، صحابہ بھی یہ کیا کرتے تھے. حالانکہ عام طور پر صحابہ کرام خواتین کو مسجد میں نماز پڑھنے کی ترغیب بولو نہیں دیتے، کیونکہ یہ جائز تھا مگر ترغیب نہیں تھی اس کی کہ مسجد میں آئے. ترغیب یہی تھی کہ وہ جماعت سے نماز مسجد میں پڑھنے کے بجائے کہاں نماز پڑھیں؟ گھر میں. لیکن ہم اسلاف میں یہ دیکھتے ہیں کہ تراویح کی نمازوں میں اسلاف میں ہمیں یہ عمل ملتا ہے کہ وہ اپنی عورتوں کو بھی مسجد میں لایا کرتے تھے. بعض لوگ اس پر اشکال کرتے ہیں، عورتوں کے ساتھ بچے بھی ہوتے ہیں، وہ شور کرتے ہیں، وہ یوں کرتے ہیں. آج بھی کچھ شکایتیں آئی ہیں. انتظامیہ کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ آپ کو کل سنا دیا جائے گا کہ خواتین کو لانے کی یہاں اجازت ہے یا نہیں ہے. وہ انتظامیہ کے کندھے پہ رکھ کے میں بندوق چلاؤں گا. ان کا کہنا یہ ہے کہ بھئی وہ عورتوں کے ساتھ بچے آتے ہیں، شور کرتے ہیں، تو لہذا وہ کل نہ آئیں خواتین. ہمارے یہاں تو آج تراویح میں آئی ہیں نا، تو کل سے نہ آئیں. انتظامیہ کا یہ قول ہے، ٹھیک ہے نا. تو مجھ سے مشورہ نہیں لیا، میں اپنا مشورہ دے دیتا، میں اپنی رائے تھوپتا نہیں. میں مشورہ یہ دیتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو خواتین مسجد میں نماز پڑھنے آتی تھیں تو بچے بھی گود میں ہوتے تھے، وہ روتے بھی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کی وجہ سے ان خواتین کو ڈانٹ کے بھگاتے نہیں تھے، بلکہ ان بچوں کی رعایت میں نماز مختصر کر دیتے تھے تاکہ ماں کو تکلیف نہ ہو. کیونکہ عورت اور بچہ یہ ساتھ ساتھ ہیں. اب ان کو آپ یا تو بالکل محروم کر دو یا ان کو یہ کہو کہ بچے پیدا کرنا چھوڑ دیں تاکہ عبادت آرام سے ہو سکے. اسلام یہ کہتا ہے بھئی عبادت بھی ہوگی اور گود میں بچہ بھی ہوگا، مردوں نے برداشت کرنا ہے. نہیں آ رہی بات میرا خیال. آپ بھی کسی کے بچے تھے کہ نہیں تھے؟ آپ کو بھی تو آپ کی اماں نے برداشت کیا کہ نہیں کیا گودوں میں اٹھا اٹھا کے؟ اس وقت آپ کی اماں عیدی سینٹر میں جمع کرا کے آتی، کم بخت نہ تراویح پڑھنے دیتا ہے
ٹھیک ہے نا, نہ کچھ کام کرنے دیتا ہے. جیسے آپ کی اماں آپ کو گود میں اٹھا کے آتی ہوگی, نماز پڑھتی ہوگی, آپ روتے تھے, تو علماء نے کبھی آپ کی اماں کو یہ فتویٰ نہیں دیا ہوگا یہ جو وسیم تم نے گود میں اٹھایا ہوا ہے اس کو عیدی سینٹر میں جمع کرا دو. سب نے یہی فتویٰ دیا کہ اسی کو گود میں لے کے نماز آپ نے پڑھنی ہے, یہ روئے گا تو ہم آپ کی رعایت کریں گے. بہرحال جو بھی فیصلہ ہوگا وہ بتا دیا جائے گا, کیونکہ یہ ایک اختلافی مسئلہ بھی ہے, خواتین کا مسجد میں آنا نہ آنا. میری اپنی ذاتی ایک رائے ہے, وہ تفرد ہے میرا, فیصلہ وہی ہوگا جو ہوگا فیصلہ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو شروع کیا, مسجدیں کو رونق بخش دی, اور حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کے ساتھ تراویح میں, جبریل کے ساتھ رمضان میں قرآن کا دور کیا کرتے تھے تاکہ قرآن آپ کو یاد رہے. تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ رمضان میں تراویح پڑھنا الگ سنت ہے, اور قرآن کا دور مکمل کرنا بولیں یہ الگ سنت ہے. یہ بھی اس کی اصل بھی نبی سے ثابت ہے, یہ بھی نبی سے ثابت ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلا, الحمد سے لے کے والناس تک اتنے لاکھوں کروڑوں 1400 سال میں حافظ پیدا ہو گئے کہ قرآن کے ضائع ہونے کا امکان اسباب کی دنیا میں بھی ختم ہو گیا. اتنا پڑھا جا رہا ہے, اتنا پڑھا جا رہا ہے. آج دیکھو, کل بلکہ جیسے ہی چاند نظر آیا ہوگا, پوری دنیا میں مسجدیں آباد ہوئی کہ نہیں ہوئی, حرم میں, اور پوری دنیا میں قرآن پڑھنا شروع.